السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس لیے اہم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت اور عظمت پر بات ہو چکی ہے، لیکن اس کا نام آتے ہی ایک ایسے واقعے کی یاد آتی ہے جس کو ہوئے صدیوں ہو گیا، لیکن اس دردناک واقعے اور حادثے کو پوری امت آج تک نہ بھول پائی ہے اور نہ قیامت تک بھول پائے گی، کیونکہ اس واقعے میں، اس حادثے میں جو لوگ شہید کیے گئے تھے وہ ایک ایسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو دنیا میں سب سے افضل خاندان، اور اس میں ایک ایسا شخص شہید کیا گیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جس شہادت کو جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو سال بھر ان کی اس قربانی کو اور رہتی دنیا تک اور ہمیشہ ہر وقت انسان کو یاد رہتا ہے، لیکن جب وہ تاریخ آتی ہے پھر تو وہ زخم بالکل ہرا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شخصیت تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان کے ایک کندھے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے کندھے پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ ان سے آپ بھی محبت کر۔ بے پناہ محبت تھی ان کو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین جو ہے کہ دنیا میں میرے لیے دو پھول ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں تفصیل کا موقع نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے کتنی محبت کیا کرتے ہیں۔ یہ چند مثالیں تھیں، اور پھر ان کی شہادت کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو بتلا دی گئی۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا میں نے۔ اس کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و فتار رو رہے، آنکھ مبارک سے آنسو بہ رہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا جو ہے آپ کی امت کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ امت کے ہاتھوں قتل، کہا کہ ہاں امت کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے مجھے وہ لال و سرخ مٹی لا کر دکھائی جہاں پر اس کو قتل کیا گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان کو جگہ تک بتلائی گئی، نام تک بتلایا گیا، تفصیل کا موقع نہیں۔ تو جس شخص سے اللہ کے رسول بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اس شخص کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ اس کو شہید کر دیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ بات جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے۔ شہادت کی وجہ آخر کیا بنی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید جب خلیفہ بنا، اس کے خلیفہ بنتے ہی اسلامی خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور ظلم و جبر کا ایک دور جاری ہو گیا۔ اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف حضرت امام حسین نے ایک آواز اٹھائی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ سب سے افضل جہاد وہ جہاد ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی ہے۔
اس کی عملی تصویر بنے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اس جبر، اس ناانصافی، اس غیر شرعی طریقے سے ان کا خلیفہ بننا، اس چیز کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، اس کی اطاعت نہ قبول کر کے اس کی بیعت کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے۔ تو جب آپ کو کوفہ کے لوگوں نے بار بار لیٹر لکھنا شروع کیا، آپ کو خط لکھنا شروع کیا کہ یہ حالات ایسے ہیں اور آپ آ جائیں، واقعی صحیح معنوں میں آپ ہی خلافت کے حقدار ہیں، اگر آپ یہاں آ جائیں تو ہم لوگ آپ سے بیعت کر لیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ ذرا معلوم کرو کہ واقعی ایسا ہے جیسا وہ لوگ لکھ رہے ہیں یا کیا ہے۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک بڑی تعداد، کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ 12,000، کچھ 18,000، کچھ 27,000، اتنی بڑی تعداد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور تب انہوں نے ایک خط لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آ جائیے، واقعی یہ لوگ صحیح بات کہہ رہے تھے اور اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کی ہے۔ جب ان کو لیٹر ملتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نکلتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ اکرام جو اس وقت موجود تھے وہاں پر، ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو منع کیا کہ آپ مت جائیں کوفہ، آپ جانتے ہیں کوفہ والے کیسے، لیکن چونکہ ان کو لیٹر مل گیا تھا مسلم بن عقیل کا، ان کے چچا بھائی کا، تو وہ نکل پڑے اور انہوں نے یہ جواب دیا نکلتے وقت کہ میں اس ظلم اور جبر کے خلاف جو ہے ضرور آواز بلند کروں گا، اور اپنے تمام افراد کو جو ان کے گھر کے لوگ تھے ان کو لے کر کے، جس میں 18 تقریباً اہل بیت بتائے جاتے ہیں، باقی اور لوگ 72 لوگ اس میں شریک تھے، بچے اور وہ سب ملا کر وہ لوگ نکلتے ہیں سفر کے لیے۔ جب کچھ دور پہنچتے ہیں تو ایک شاعر جو کوفہ کا رہنے والا تھا اس سے ملاقات ہوتی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ حالات وہاں کیا ہے، حال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دل تو آپ کے ساتھ ہے بٹ تلواریں عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ۔ اس سے ان کو حالات کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کچھ اور دور جاتے ہیں تو ان کو معلوم پڑتا ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی جو مسلم بن عقیل جن کو انہوں نے بھیجا تھا، ان کو عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے شہید کر دیا۔ تو بڑا صدمہ پہنچتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ ان کے رضائی بھائی جو انہوں نے مسلم بن عقیل کو لیٹر لکھ کر بھیجا تھا، عبداللہ بن بکر، وہ بھی شہید ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اتنے حالات سنگین ہونے کے بعد بھی، اور جا رہے ہوتے اپنی سواری پر سوار رہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا جھپکی آ جاتی ہے۔ پھر جب نیند کھلتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہوتے پوچھتے ہیں ابو جان کیا ہو گیا کہ آپ، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کیا ہو گیا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ایسا ہے نا کہ ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، جھپکی آ گئی تھی مجھے، میں نے خواب دیکھا کہ ایک سوار میرے پاس سے گزر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قافلہ ہے، قافلہ جو جا رہا ہے یہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو پھر میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو انہوں نے کہا ابو جان موت کی طرف بڑھ رہا ہے تو کیا ہم لوگ حق پر ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بیٹا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم لوگ حق پر ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے سے پوچھا، جسے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ حالات کتنے سنگین ہیں اور ہم پوری امید ہے کہ ہم لوگ شہید ہو جائیں گے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو جان اگر ہم لوگ حق پر ہیں تو خدا کی قسم موت ہم کو شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے، آپ چلیں۔ تو پھر وہ لوگ جب جاتے ہیں، ادھر عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اس کو معلوم چلتا ہے
تو جب یہ جاتے ہیں وہاں تو ابھی کوفے سے کچھ دور رہتے ہیں، تبھی جو ہے یزید کا لیٹر عبید اللہ بن زیاد کو ملتا ہے کہ دیکھو مکے سے جو ہے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، کسی بھی حال میں ان کو کوفے میں انٹری مت لینے دیں، کسی بھی حال میں۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک لشکر بھیجتا ہے، حر بن یزید نام کے ایک شخص کو کمانڈر بنا کر 1000 لشکر لے کر بھیجتا ہے اور بولتا ہے کہ کسی بھی حال میں ان کو کوفے کے اندر انٹری نہیں ہونی چاہیے، اور کوفے کے اندر جتنے انٹری پوائنٹ تھے سب پہ پہرا بیٹھوا دیتا ہے، وہ کسی بھی حال میں ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ تو جب حر بن یزید جو ہے لشکر لے کے آ رہا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، تو ان کو لگا کہ وہ لوگ ہیں جو کوفہ میں مجھ سے بیعت کرنا چاہ رہے تھے، ان کا لشکر ہے۔ تو اپنے لوگوں سے کہتے کہ ان کا استقبال کیجئے، جب لوگ قریب آتے ہیں تو لوگ استقبال کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کے گھوڑے کو پانی پلاتے ہیں۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حر بن یزید سے کہ کہو کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا ہے، اس لیے ہم لوگ آئے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے کیا مطلب تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے؟ بولا کہ اب جو آپ کہیے، بٹ ہم کو جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا ہے، ہم اس لیے آئے تاکہ آپ کو کوفہ میں داخل نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے کوفہ، بولے ہم جانے نہیں دیں گے۔ بات چیت چل رہی تھی کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز میرے پیچھے پڑھو گے؟ اب تو دشمن ہو تم لوگ میرے۔ تم لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہیں جس میں ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ باتوں کا اثر تو ہوتا ہے، بٹ وہ لوگ قبول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے حکومت کا اور لالچ ہوتی ہے دنیاوی۔ بہرحال پھر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان میں جو ہے بات چیت ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم جائیں گے۔ تو اس میں 2-3 روز گزر جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے عبید اللہ بن زیاد کی معاملہ نپٹ نہیں رہا ہے ان سے، تو ایک نئے کمانڈر عمر بن سعد بن وقاص، آپ جانتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، رشتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، ان کے بیٹے کو کمانڈر بنا کر کے 4000 لشکر لے کر بھیجنے تیاری کی۔ تو انہوں نے پوچھا کس سے لڑنا، بتایا کہ امام حسین رضی اللہ، تو اس نے انکار کیا، اس نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ تو عبید اللہ نے یہ کہا ابن زیاد نے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر جو ابھی میں نے تم کو گورنری دی ہے رے کی، رے شاید ایک ایران کا ایریا تھا، ان کا گورنر بنایا تھا ابھی، وہ پھر میں واپس لے لوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو وہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی دیکھیے ایسا ایسا ہے، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے۔ تو بہرحال جب بات چیت میں کرنے میں کئی دن گزرتا ہے تو پھر ایک آرڈر آتا ہے اس کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے، کہ ان لوگ اگر کوفہ میں انٹری کے لیے بدید ہیں تو تم لوگ جو ہے جبراً ان کو روکنا، اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو ان سے جنگ کرنا، اور جنگ کرنے کے لیے ان کو اس ایسے مقام پر روکنا، اتارنا ان کے لشکر کو، ان کی فوج کو، جہاں پر پانی بھی نہ ہو سایہ بھی نہ ہو۔ تو وہ لوگ کیا ہے ان کو بڑھنے دیتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب وہ ایریا آتا ہے جس کو ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں، عراق کا جو شہر ہے، وہاں پر نہ کوئی سایہ اور پانی تقریباً 7 سے 10 کلومیٹر دور فرات میں، تو وہاں پر وہ لوگ جو ہے ان کا محاصرہ ایک طرح سے کر لیتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ سب کرنے میں کئی دن گزر جاتا ہے، تقریباً 7 محرم الحرام یا شاید۔ تو وہ جو ہے ادھر عبید اللہ بن زیاد اس کو لگتا ہے کہ ان کا بھی جو ہے قرابت داری ہے عمر بن سعد کی، اس لیے اقدام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ایک اور نئے کمانڈر کو جس کا نام شمر ذی الجوشن کمانڈر کو بھیجتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان کو لیٹر بھیجتا ہے کہ عمر بن سعد کو کہ اگر تم سے نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر
جو 1000 وہ لشکر اور یہ 4000 لشکر جو 5000 کا لشکر ہے اس کی کمانڈری سے تم کو معزول کرتا ہوں اور اس کو کمانڈر بنا. تو وہ کہتے ہیں نہیں میں کروں گا. بہرحال تب وہی وہ محاصرہ وسرا ہوتا ہے. تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم الحرام کو بولتے کہ ہم کو 1 دن کی مہلت دو. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جانے تو وہاں کوفہ جا کے ہم اپنا اسٹینڈ لیں گے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کو کوفہ اس شرط پر جانے دیں گے جب آپ عبید اللہ بن زیاد کی بیعت کر لیں تب جائیں. انہوں نے کہا نہیں بیعت تو ہم نہیں کریں, ہم جا رہے کوفہ, کوفہ جانے کے بعد پھر ہم جو فیصلہ لینا ہوگا. انہوں نے کہا کوفہ تو نہیں جانے دیں گے بغیر بیعت کے. تو پھر جو ہے وہ جب 1 دن کی مہلت لیتے ہیں تو یہ لوگ سوچتے ہیں لگتا ہے آپ جو ہے ہتھیار ڈال دیں گے, سرنڈر کر دیں گے. لیکن چونکہ وہ مہلت دراصل اپنے لیے نہیں, سامنے والی فوج کے لیے, تاکہ وہ لوگ سوچیں کہ کس کے خلاف اقدام کر رہے ہیں, نواسہ رسول کے خلاف اقدام کرنے کی کوشش کریں. بتائیے. تو جس رات نے آپ نے بات کی مہلت لی, اس دن جو ہے رات میں اپنے لوگوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی, ان کو نصیحت کی, اور تقریر میں یہ کہا کہ دیکھو کل میں شہید ہونے والا ہوں, تو جو شخص جانا چاہے وہ چلا جائے. میں کسی کو بھی ملامت نہیں کروں گا, کسی کو بھی کچھ نہیں کہوں گا, نہ دنیا میں نہ آخرت. جو جانا چاہے جا سکے, اور چراغ کو گل کر دے تاکہ کوئی جانا چاہے تو آئی کانٹیکٹ ہو اور اس کو شرمندگی ہو, تو یہ بھی نہ ہو, اندھیرے میں لوگ نکل جائیں جس کو جانا. اور کچھ دیر کے بعد, کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد جو ہے وہ چراغ کو پھر روشن کیا جاتا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ سب کے سب لوگ موجود ہیں, ایک شخص بھی. جبکہ آپ جانتے ہیں ادھر صرف 72 لوگ, 72 لوگ, اور وہاں 5000 کی فوج. پتہ ہے کہ 101% شہادت ہونی ہے, لیکن یہ حق پر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حق پر تھے, اس لیے جو ہے ساتھ چھوڑنے کے لیے کوئی شخص تیار ہو. اگلے دن جو ہے فجر کی نماز کے بعد صفیں بچ جاتی ہیں, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے والی فوج کو آخری حجت کے طور پر پھر ان کو خطاب کرتے, ان کو سمجھاتے, لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے. لیکن ایک شخص جو پہلی بار کمانڈر بن کے آیا تھا, حر بن یزید, وہ جو ہے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے جو ہے فرسٹ فائٹ کے لیے, مبارزت کے لیے جا رہا ہے. لیکن وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے گستاخی کی. انہوں نے کہا کہ تم تو حر ہو, حر کے معنی آزادی, تم تو آزاد ہو, دنیا میں بھی آخرت میں نے تجھے معاف کیا. اور اس کے بعد پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے, تقریر کرتے, شاید کہ کچھ اور لوگ ٹوٹ پھوٹ کے ادھر سے آئیں, لیکن کوئی شخص نہیں آتا. پھر وہ فرسٹ فائٹ جو ایک لوگ ادھر سے ایک لوگ ادھر سے نکلتے, اور یہ زبردست جنگ ہوتی ہے. اس میں ان کے بھائی, ان کے بیٹے, سب لوگ ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں, کئی لوگوں کو مار کر کے شہید ہو جاتے ہیں. ادھر پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ حملے کا آرڈر دے دیا, پوری فوج ایک طرف سے تیر برسانا شروع کر دیا. ایک تو تیروں کی بوچھار, دوسرے پیاس کی شدت, بچے عورتیں بچے بلک رہے پیاس کی شدت سے. حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ پانی کم سے کم ہم لوگوں کو نہیں, بچوں سے کیا ہے, بچوں کو تو پانی دو. لیکن کیا دل تھا ان لوگوں کا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگتا ہے, زخمی ہو جاتے ہیں, اور پیاس کی شدت میں ایک پیالے کو اٹھاتے ہیں, ذرا سا بھی پانی نہیں. پھر آپ فرات کی طرف نکل جاتے ہیں, ادھر بھی پانی وہ لوگ نہیں لیتے, لوٹ کر کے آتے ہیں. اسی رن میں کسی بدبخت نے جو شمر ذوالجوشن تھا, اس نے کہا کہ کام تمام کرو. کسی نے, مورخین کئی لوگوں کا نام لکھتے ہیں, کسی بدبخت نے جو ہے اپنے لیے جہنم واجب کر لی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. ان کی شہادت کے بعد جب اہل بیت اور تمام لوگ شہید ہو گئے, تو ان لوگوں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن کو کاٹ کے, سر مبارک کو کاٹ کر عبداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. اور اہل بیت کی جو عورتیں تھیں ان کو گرفتار کر کے لے جائے گئے. اس نے جو ہے ان عورتوں کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے پاس بھجوایا.
باتیں بہت ہیں لیکن جی بھر آ رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا ہوں۔ کتنی بے حرمتی کی گئی آپ کے سر مبارک کے ساتھ۔ یہ ایک پیغام تھا مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا چاہیے۔ حق کی آواز کے لیے ہمیشہ، حق کی آواز کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔